دوستو آج کی ویڈیو میں بات ہوگی اس مخلوق کے بارے میں جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور اس کے باوجود وہ مخلوق اپنے کاموں کو لگاتار بحسن خوبی انجام دیتی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نوری مخلوق کے بارے میں جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں بھی رہتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز ہم اور اچھے سے آپ تک ریسرچ کر کے پہنچا سکیں۔ دوستو انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان سب کی پیدائش کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں یہ باتیں بار بار ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق یعنی فرشتوں کو اس نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، یعنی ان سے کوئی بھی گناہ کبھی بھی سرزد نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کے ذمے کیا ہے یعنی ان کے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمیشہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوزخ کے فرشتوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس جہنم پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کیوں پیدا کیا؟ کیا ان فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا پھر کسی اور کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار کاموں پر مقرر بھی ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور یہ فرشتے تمام انتظامات اللہ کے حکم کے مطابق بحسن و خوبی انجام دے بھی رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچانا انہی فرشتوں کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی بانٹنا اور بارش وغیرہ کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسان کے ایک ایک لمحے کے نامہ اعمال لکھنا، اور آخری وقت آنے پر انسانوں کے جسم سے روح قبض کرنا، پھر قبر میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا، اور قیامت کے لیے سور پھونکنا جس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ غرض کہ یہ تمام فرشتے اپنی اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے سے انجام دے رہے ہیں۔ دوستو ان فرشتوں کے علاوہ بعض فرشتے ایسے بھی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ اسی کام پر لگے رہیں گے۔ دوستو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا؟ تو اس سوال کا کوئی یقینی جواب نہیں مل سکتا ہے، لیکن ہمیں اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن دوستو کب ہوئی اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ فرشتے موجود تھے۔ اس کی دلیل ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے تعلق سے خبر دی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن کب تو اس کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے موجود ہو جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے تو یہ دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آ کر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے،
اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے تھے۔ دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں تشریف لائے ہیں۔ ایک مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری مرتبہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر